مرحبا۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر جو سنیہ اختیار کیا اور جو طریقہ اختیار کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ اصحاب کہف کہ ان کا واقعہ تو مشہور ہے، اور اصحاب رقیم سے مراد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 آدمیوں کو لیا ہے جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے، اور ان تینوں نے اللہ جل جلالہ سے اپنے عمل کو پیش کر کر غار کے دہانے کے کھلنے کی دعا کی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی چلے جا رہے تھے اور کسی وجہ سے غار کے اندر پناہ لی۔ ان کے اندر جاتے ہی ایک بڑا پتھر اوپر سے آیا اور اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ وہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ چونکہ جنگل میں تھے لہٰذا کسی انسان سے مدد کی توقع بھی نہیں تھی، اس لیے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی چونکہ یہاں پر کوئی ذات نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو مدد کر سکے، لہٰذا اللہ ہی سے درخواست کرنی چاہیے اپنے کسی ایسے عمل کو پیش کر کر جس کو وہ سب سے افضل اور بہتر سمجھتا ہو۔ چنانچہ اس میں ایک آدمی نے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میرے ماں باپ بھی ہیں، میں جانور کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دودھ نکالا جانور کا، اپنے ماں باپ کے پاس لے کر گیا، وہ سو چکے تھے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، باوجود اس کے کہ وہ روتے رہے۔ میں برتن لیے اپنے ماں باپ کے سرانے میں کھڑا رہا، جب وہ صبح کو اٹھے تو میں نے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اے اللہ اگر میں نے وہ کام آپ کے لیے کیا ہو تو ہماری مدد فرما دیجیے اور اس راستے کو کھول دیجیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی اس دعا کے بعد 3 پتھر ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑے پیسے والا تھا، بڑا روپیہ بڑا مال و دولت میرے پاس موجود ہے، لوگ میرے پاس اپنی ضرورتیں اور قرض لینے کے لیے آتے ہیں۔ میری ایک کزن یعنی بہن، چچا زاد یا پھوپھی زاد یا ماموں زاد، ایسی رشتہ دار کہ ایک حسین خوبصورت عورت تھی جس سے میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے اپنی خواہش پوری نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا کہ میں تیری پوری ضرورت مکمل طور پر پوری کروں گا، تو میرے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے دے۔ وہ چلی گئی، پھر بعد میں مجبور ہو کر پھر آئی، پھر میں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی، اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے میری اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن اے اللہ جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی زنا کرنے کے لیے میں اس سے قریب ہوا تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ تو ایسی مہر کو کیوں توڑ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے بغیر حق کے توڑنے کی اجازت نہیں دی، یعنی بغیر نکاح کے اس کام کی اجازت نہیں دی۔ اے اللہ میں صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں وہاں سے ہٹ گیا، اگر میرا وہ عمل تیرے لیے ہو تو پھر اس غار کو کھول، تو اور 3 کھل گیا۔ پھر تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میں کام کرتا ہوں، میرا کارخانہ وغیرہ کچھ بھی میں کام کرتا ہوں، مزدور میرے ہاں کام کرتے ہیں، میں روزانہ کی مزدوری مزدوروں کو دے دیتا ہوں، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، میں نے اس کا پیسہ اٹھا کر رکھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس پیسے کو اپنے کاروبار میں لگا دیا اور پھر اس سے کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ اے اللہ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اپنی مزدوری مانگنے کے لیے، میں نے اس سے کہا کہ اس جنگل میں جتنے بھیڑ ہیں، جتنے جانور ہیں اور یہ جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں مجھے آپ پریشان کر رہے ہیں، میں تو اپنے وہ چند پیسے مانگنے کے لیے آیا جو میری مزدوری تھی، یہ سب تھوڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں یہ سب کچھ تیری پیسوں کی مزدوری کے پیسوں کا ہے، اور میں نے وہ سب کچھ اس کو دے دیا۔ اے اللہ اگر وہ میں نے عمل آپ کے لیے کیا ہو تو ہمارے اس غار کے دہانے کو کھول دیجیے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس سے اور 3 کھلا اور پورا راستہ صاف ہو گیا۔ یہ ان اصحاب رقیم کا یہ ایک واقعہ ہے، ان غار والوں کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف وہ الگ ہیں
ان کا واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. اور اصحاب رقیم یہ 3 لوگ ہیں جو غار کے اندر بند ہو گئے. لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر ان احادیث پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں. یعنی اصحاب رقیم سے مراد بھی اصحاب کہف ہیں. اور اصل میں یہاں پر تھوڑا سا جو وہم ہوا وہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا. اصحاب کہف کا واقعہ نقل کرنے والوں میں حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، اور ان غار والوں کا جو 3 آدمی جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے ان کا واقعہ نقل کرنے والوں میں بھی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. اصل یہ ہوا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رقیم کا تذکرہ کیا، اور رقیم کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے ان 3 غار والوں کا بھی تذکرہ کیا. تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید رقیم سے مراد وہ 3 لوگ ہیں جو غار میں بند ہو گئے. چنانچہ بعض راویوں نے ان سے اسی طرح اس کو نقل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لیا. لیکن عام طور سے محققین علماء نے اور محدثین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں. پھر رقیم کے معنی کیا ہے؟ اصحاب کہف، اصحاب رقیم. کہف کے معنی مصنف نے نقل کیے کہ کہف یا تو مطلقاً غار کو کہا جاتا ہے، جیسے مصنف نے خود اس کی تعریف بیان کی، الکہف الغار فی الجبل، پہاڑ میں مطلق غار کو کہف کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کہف اس غار کو کہا جاتا ہے جو اندر سے انتہائی وسیع ہو، بڑا ہو، کشادہ. جو غار اندر سے انتہائی کشادہ ہو اس کو کہف کہا جاتا ہے، اور جو کشادہ نہ ہو اس کو غار کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ فرق بیان کیا کہ کہف وسیع اور کشادہ غار کو کہا جاتا ہے، مطلق غار کو کہف نہیں کہا جاتا. رقیم کسے کہتے ہیں؟ مصنف نے اس کی تعریف بیان کی، والرقیم اللوح المکتوب فیہ اسماؤہم وانسابہم. ایک تفسیر تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ رقیم کہتے ہیں اس تختی کو جس پر ان لوگوں کے نام اور ان کی نسب یعنی بلدیت لکھی ہوئی تھی. اس کا بیٹا ہے، یہ آدمی، اس آدمی کا نام کیا تھا، اس کا بیٹا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا. جس تختی کے اوپر یہ نام اور ان کے نسب لکھے ہوئے تھے اس تختی یعنی گویا کہ رقیم بمعنی مرقوم، رقیم بمعنی مرقوم لکھا ہوا وہ تختی کے جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ تختی غار کے دہانے پر لگی ہوئی تھی. اس تختی کے بارے میں 2 قول ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تانبے کی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ پتھر کی تھی وہ تختی جس کی تفسیر مصنف نے کی. دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ رقیم ان اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے. رقیم جو نام ہے وہ اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، جس غار میں جا کر یہ لوگ رہے تھے، وہ غار جس وادی میں تھا اس وادی کا نام رقیم ہے. حضرت امام الضحاک رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہیں وہ اسی کے قائل ہیں. اور چوتھا قول یہ ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا. رقیم پہاڑ کا نام ہے. دوسرا قول یہ ہوا کہ رقیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے. اور تیسرا قول یہ کہ رقیم کتے کا نام ہے. اور چوتھا قول وہ ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر ان کے نام اور ان کی بلدیت وغیرہ لکھی ہوئی تھی. اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اگرچہ اس کے اندر بہت لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، لیکن سوائے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے باقی کسی واقعے کو مکمل جزئیات اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ہے جس کو اس کی اکثر جزئیات کے ساتھ قرآن نے بیان کیا.
حضرت یوسف کے علاوہ بقیہ جتنے بھی قصے قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ان کی کلیات کو بیان کیا گیا یا ان کی صرف وہ جزئیات وہ تفصیلات بیان کی گئیں کہ جس میں مسلمانوں سے کی اصلاح اور ان سے متعلق کوئی فائدہ مند بات تھی، انسان سے متعلق، یعنی جن باتوں سے انسان اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے، واقعات کی صرف ان جزئیات پر اکتفا کیا گیا۔ وہ جزئیات کہ جس سے انسانوں کی اصلاح یا انسانوں کے فوائد اور منافع متعلق نہیں ہے، جیسے کہف سے متعلق ہی لے لیا جائے۔ اصحاب کہف کون سے علاقے میں تھے، بادشاہ کا نام کیا تھا، وہ کتنے تھے، کتنے سال زندہ رہے، قرآن نے اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا، کس زمانے میں ہوئے، اب زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ قرآن نے اس ساری تفصیل کو بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن نے صرف اس تفصیل پر اکتفا کیا کہ ایک تو ان کفار کے، یہود کے سوال کا جواب کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا اصل، ایک تو اس کا جواب، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو یہ سبق دینا کہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لیے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیسے آتی ہے۔ بس قرآن نے صرف اتنے واقعات کو بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے ان کا؟ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر حقانی کے واسطے سے یہ لکھا ہے کہ یہ سن 250 عیسوی کا واقعہ ہے، 250 عیسوی کا واقعہ ہے ان کے سونے کا۔ لہذا واقعہ جو شروع ہوا وہ اس سے پہلے شروع ہوا کہ ایک علاقہ، اس علاقے کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے غرناطہ لکھا، کسی نے روم لکھا، کسی نے کچھ لکھا، مختلف اقوال ہیں، لیکن بات وہی ہے بقول حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے مکمل حالات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جن لوگوں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے وہ بھی انہوں نے یقینی طور پر نہیں بلکہ امکان نقل کیا، صرف ممکن ہے وہ علاقہ ہو، ممکن ہے وہ غار ہو، ممکن ہے وہ لوگ ہو، صرف امکان نقل کیا ہے۔ تفصیلات نقل کرنے کے بعد بھی وہ لوگ یہی لکھتے ہیں مفسرین کہ بھئی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ گویا کہ تفصیل نقل کرنے کے بعد انسان پھر وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا کہ کیا، کہ بھئی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کچھ لوگ تھے، ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم اور جابر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اگرچہ نصارہ تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد پھر بگاڑ آنا شروع ہوا قوم کے اندر، اور ایک علاقہ کا جو بادشاہ تھا اس کے اندر اتنا بگاڑ آیا کہ اس نے لوگوں کو مجبور کر دیا اللہ کے غیر کی عبادت اور اس کے غیر اللہ کے نام پر اپنے جانور وغیرہ ذبح کرنے کے لیے، اور جو اس کی باتوں کی مخالفت کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو ایک دن ان کی جو عید کا دن تھا، یہ اس میں پورے لوگ نکلتے تھے، بادشاہ بھی جاتا تھا اور کھیل کود ہوا کرتا تھا اور پوجا وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ پورے قوم نکلی اور پوجا ہو رہی تھی، عبادت کر رہے تھے جس کی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت چند آدمیوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھئی یہ اس کو پوج رہے ہیں، حالانکہ یہ تو پوجے جانے کے قابل نہیں ہے، عبادت کیے جانے کے قابل تو ذات صرف اس کی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، تو میں کیوں اس کی عبادت کروں؟ جب اس نے مجھ کو پیدا نہیں کیا تو میں کیوں اس کی عبادت کروں؟ اب وہاں الگ بیٹھے رہنا یہ تو مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ پوچھا جاتا کہ آپ کیوں نہیں شریک ہو رہے ہیں۔ تو ایک آدمی وہاں سے یہ سوچ کر الگ ہوا کہ یہاں سے الگ ہو کر کہیں اور بیٹھا جائے، یہاں سے وہ وہاں سے اٹھ کر دور گیا اور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ نے یہ بات ان چند لوگوں کے دلوں میں ڈالی جن کے دلوں میں وحدانیت پل رہی تھی،
چنانچہ یہی بات سوچتے سوچتے چند لوگ اٹھتے چلے گئے اور ہر ایک اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھا، لیکن سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور ایک دوسرے کو جانتے نہیں اور ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کیوں آیا، معلوم نہیں یہ کیوں آیا، معلوم نہیں یہ کیوں آیا۔ ہر ایک دوسرے سے ڈر بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دیر گزر گئی تو پھر ایک اس میں سے بولا کہ بھائی دیکھو، کوئی نہ کوئی تو بات ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم پوری قوم میں سے نکل کر ہم چند لوگ آئے تو کوئی نہ کوئی تو بات مشترک ہے جس نے ہم سب کو اٹھایا اور اٹھا کر یہاں پہنچایا۔ اگر خاموش رہتے ہیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم کیوں آئے، ہم یہاں کیوں جمع ہوئے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں بتلاتا ہوں میں کیوں آیا۔ میں اس لیے آیا کہ میں عبادت نہیں کرنا چاہتا اس چیز کی کی جا رہی ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے زبان کھولی تو سب نے کہا ہم بھی اسی لیے اٹھ کر آئے۔ چنانچہ ایک جماعت بن گئی۔ جب جماعت بن گئی تو انہوں نے وہاں پر اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی اور عبادت کرتے تھے اور اپنی قوم میں چلے جایا کرتے تھے، پھر آتے تھے عبادت کرتے تھے اپنی قوم میں چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس کی بھنک لگی اور انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو دیکھا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کرایا، ان کو پکڑوایا اور پکڑوا کر ان سے پوچھا۔ تو قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ انتہائی ظالم متکبر جابر بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے ان ایمان والوں سے معلوم کیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، آگے اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا۔ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو اللہ نے ان کو قوت اور طاقت، حوصلہ دیا، کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بات رکھی کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو بادشاہ ناراض ہوا اور ناراض ہو کر اس نے یوں کہا کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں سب کو سولی پر چڑھا دوں، لیکن تم سب نوجوان ہو، اذ اول فتیۃ الی الکہف، نوجوان بالکل شاب الکامل، تم نوجوان ہو۔ اور دوسری اصل تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، 5 7 جتنے بھی لوگ تھے، یہ کیا تھے؟ یہ سب بڑے گھرانے کے تھے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک تو اس بادشاہ کا وزیر بھی تھا۔ تو چونکہ سارے بڑے تھے خاندانوں کے اعتبار سے، اشراف روم تھے، اس لیے بادشاہ کی ایک دم ہمت نہیں پڑی ان کو قتل کرنے کی اور ان کو سولی پر چڑھانے کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دے رہا ہوں، تم واپس ہمارے دین کے اندر آ جاؤ۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی سولی پر چڑھا دوں، لیکن میں تمہیں سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، لہٰذا تم جاؤ، سوچو اور 2-3 دن کے بعد سوچ کر واپس میرے پاس آ کر معافی مانگ کر دوبارہ دین کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ملی۔ جب بادشاہ نے ان کو چھوڑا تو وہ سب لوگ اپنی اپنی ضرورت کے بقدر تھوڑا بہت سامان لے کر، نقدی وغیرہ جو دراہم وغیرہ تھے لے کر، اور ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اب ادھر ان کو ڈھونڈا ہو دیا وہ دیا، یہ ملے نہیں، یہ تو غار کے اندر جا چکے تھے، وہاں جا کر یہ عبادت میں لگ گئے۔ ایک آتے تھے تملیخہ جن کا نام تھا، وہ آتے تھے اور ضرورت کا جو چیزیں ہوتی تھی کھانے پینے کی وہ لے کر خاموشی کے ساتھ چلے جایا کرتے۔ ان کو ایک دن معلوم ہوا کہ بادشاہ ہماری تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور بادشاہ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ وہاں کا تھوڑی سی معلومات سے لیا کرتے تھے انجان سے بڑھ کر لوگوں سے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کو یہ انداز ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا تو ساتھیوں کو فکر پیدا ہوئی، اپنی جان پر، اپنے ایمان پر ان کی فکر پیدا ہوئی۔ تو فکر مند بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا کہ بھائی سنو، کلو وتوکلوا، بس فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کھاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے۔ چنانچہ وہ جو کھانے کی چیزیں لے کر گئے تھے تملیغہ، سب ساتھیوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور پھر بیٹھ کر اللہ سے دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ ادھر بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر پہنچا اور ادھر یہ لوگ بیٹھے ہوئے دعا میں مشغول تھے۔ اسی حال میں اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، یہ سو گئے۔
ان کے سونے کے بعد بادشاہ پہنچا اور اس کو جا کر اس نے دیکھا، اس کو معلوم ہوا کہ اندر ہے، تو اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ بھئی ان کو باہر نکالنے کے بجائے یا لوگوں کو ان کو دکھلانے کے بجائے بہتر کیا ہے، غار بند کر دیا جائے، اندر ہی مر جائیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ اندر سو چکے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کر دیا، وہ تو اس وجہ ہے کہ اندر ہیں زندہ۔ تو اس نے کہا کہ ان کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے، جب ان کو کھانے پینے کو نہیں ملے گا، ہوا نہیں ملے گی، تو چند روز میں مر جائیں گے، ان کا معاملہ اندر ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے غار بند کر دیا اور غار بند کر یہ واپس آ گئی۔ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، یہ ظالم بادشاہ جو تھا دقیانوس۔ پھر اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں، صدیاں گزر گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایمان والا بادشاہ وہاں پر بھیجا، اللہ نے ایک ایمان والے بادشاہ کو وہاں پر حکومت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے زمانے میں ایمان والے لوگ تھے، لیکن ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا پیدا ہوا؟ وہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی تو وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوگی، یا صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا، روحوں کو جسم کے اندر لوٹایا جائے گا، یا صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا محشر میں۔ یہ اختلاف پیدا ہوا، اور اس میں دونوں طرف سے دلائل شروع ہوئے، باتیں شروع ہوئی، اختلافات شروع ہوئے۔ بادشاہ کو فکر پیدا ہوئی کہ ملک کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے آخرت سے متعلق، تو وہ اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اللہ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ بن گیا، آپ بھی اپنے پاس سے کوئی ایسی دلیل بھیج دیجیے جس سے یہ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ ایک ہی مسئلے پر آ جائیں کہ دوبارہ کی زندگی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہی عقیدہ صحیح ہے۔ تو وہ دعا مانگتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ادھر یہ اختلافات دور ہو جائیں اور ادھر وہ اصحاب کہف بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں، یعنی اپنی نیند سے اٹھ جائیں۔ تو اللہ نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اس طرف جائے۔ وہ اس طرف گیا تو اس نے غار دیکھا، تو اس کے دل میں آیا کہ بھئی یہ جگہ اچھی ہے، یہاں اپنے جانوروں کے لیے کوئی جگہ بنا لی جائے۔ چنانچہ اس نے وہاں پتھر ہٹا کر، پتھر جو پڑ گئے تھے صدیوں کے گزرنے کی وجہ سے، وہ ہٹا کر کھدائی کرنی شروع کی، تو غار کا منہ نکل آیا۔ جب غار کا منہ نکل آیا تو اس نے غار کو کھولا، اندر گیا تو وہ لوگ جو اصحاب کہف تھے وہ لوگ اندر نظر آئے۔ اس نے غار بند کیا اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کی اطلاع۔ بادشاہ نے چونکہ سن رکھا تھا، کیونکہ یہ ان کے اسی علاقے کا مسئلہ تھا، تو چونکہ اس نے سن رکھا تھا اپنے باپ دادا سے ان کا واقعہ، تو سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد آ گئی، ورنہ وہ تو صدیوں سال پہلے کا واقعہ ہے اور وہ ابھی تک اسی طرح صحیح سالم ہیں، ان کے جسم ایسا جیسے بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ بالکل ایسے کہ آدمی ان کو دیکھے تو ایک دم رعب میں آ جائے، یہ سمجھے کہ بس ابھی بیٹھے بیٹھے بھی چند منٹ پہلے سوئے ہیں، یعنی ان کے جسم بھی ٹھیک، ان کے کپڑے بھی ٹھیک، ان کی حالت بھی ٹھیک۔ یہ نہیں کہ بال بڑھ گئے، جیسے کوئی آدمی 2-4 مہینے بال نہ کٹوائے تو بال بڑھتے چلے جاتے ہیں، داڑھی بھی، سر کے بھی، ان کے بالکل ٹھیک، ایسے جیسے ایک عام نارمل آدمی کے ہوتے ہیں۔ ان کی حالت، جسمانی حالت، کپڑوں کی حالت، غار کے اندر کی حالت، سب بالکل ایسی جیسی نارمل۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد، جو اختلاف چل رہا ہے ہمارے ہاں آخرت سے متعلق، بس اللہ کی مدد اس کے بارے میں آئی۔ ادھر اللہ نے ان لوگوں کو نیند سے اٹھا دیا، ادھر بادشاہ پہنچا ان کے پاس۔ بادشاہ نے جا کر ان سے ملاقات کی اور لوگوں کو بھی دکھلایا گیا، سب کو یقین ہو گیا کہ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا بھی نہیں کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ 300 سال تک ان کے جسم کو برقرار رکھ سکتا ہے اور روح کو دوبارہ اسی جسم کے اندر محفوظ رکھ کر لوٹا سکتا ہے، تو وہ اللہ جسم ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ جسم پیدا کر روح کو ان کے اندر بھی لوٹا
لوٹا سکتا ہے، وہ اختلاف تو ختم ہوا۔ ادھر جب بادشاہ نے ان سے ملاقات کی، وہ کیا تو ان لوگوں کو بھی اطمینان ہوا۔ اس مومن بادشاہ سے ملاقات کر کر حالات سنے، حالات سن کر پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا جی بس ہماری زندگی تو اتنی ہی تھی، اب ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ وہیں پر موجود تھا، اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت ڈالی، سب کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ پھر واپس آیا، پھر بادشاہ نے واپس آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے تابوت بنائے جائیں جس میں ان کو دفن کیا جائے، اور وہ تابوت سونے جواہرات کے بنائے جائیں، سونے کے ہیروں کے اس کے اندر لگائے جائیں، یعنی قیمتی سے قیمتی تابوت بنا کر اس میں ان کی تدفین کی جائے۔ تو ان میں سے ایک ان کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر بادشاہ کی کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی ہی ہونا ہے، یہ تو اللہ نے اب تک اپنی قدرت سے ہم کو محفوظ رکھ رکھا تھا، لیکن اب ہمارے اوپر موت آ گئی ہے تو اب تو مٹی ہی ہونا ہے، لہٰذا اس کے لیے سونے کے تابوت مناسب نہیں، عام تابوت لکڑی کے جیسے بنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اور پھر ان کے لیے عمومی عام تابوت بنا کر اس میں ان لوگوں کی تدفین کر دی۔ یہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ جو بقیہ تفصیلات ہیں، ان کے نام نہیں آئے کہیں پر، ان کا علاقہ نہیں آیا کہیں پر، ان کا زمانہ نہیں آیا کہیں پر۔ صحیح روایات کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بس تفسیر حقانی کے واسطے سے البتہ یہ لکھا ہے کہ سن 250 عیسوی میں، کیونکہ ہجری 200 شروع نہیں ہوا تھا، سن 250 عیسوی میں ان کے اوپر موت طاری ہوئی اور 300 سال تک سوتے رہے، گویا کہ 550 میں جا کر تقریباً یہ نیند سے اٹھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سن 570 عیسوی میں، گویا کہ آپ کی ولادت سے 20 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ علاقہ تو دور کا ہے، علاقہ تو دور کا ہے، لیکن آپ کی ولادت ہوئی ہے عیسوی اعتبار سے سن 570 عیسوی میں، اور یہ نیند سے اٹھے ہیں 550 میں، گویا کہ آپ کی ولادت سے 20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہوا۔ یہ بعض تفصیل حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر حقانی کے واسطے سے لکھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ نے بھی اس کے اندر تفصیلات وغیرہ لکھی ہیں، اور بقیہ مفسرین نے بھی اس کے اندر لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن وہ صرف سب کے سب اندازے ہیں، یقینی اور تحقیقی بات ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ ام حسبت، چونکہ یہود نے ان 3 واقعات کو، ان 3 باتوں کو بہت عجیب سمجھا تھا، اصحاب کہف کے واقعے کو بہت عجیب سمجھا تھا۔ قرآن اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی جی ان کے نزدیک تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے اصحاب کہف کا، آپ نہ اس کو اتنا عجیب سمجھیے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آسمان کا ہونا، زمین کا ہونا، چاند ستارے اور سورج کا ہونا، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی دوسری نشانیاں ہیں، وہ اس واقعے سے زیادہ عجیب ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب نہیں، قرآن کا مطلب یہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب، وہ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنے دیجیے، آپ نہ سمجھیے، اس سے زیادہ عجیب چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ اس سے کہیں زیادہ عجیب واقعات ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا، ام حسبت ای اظننت ان اصحاب الکہف، بلکہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف، کہف کے معنی الغار فی الجبل، اور دوسرے معنی بیان کیے گئے تھے ای الغار المتسع، وہ غار جو کشادہ ہو، والرقیم، رقیم ای اللوح المکتوب فیہ اسماؤہم وانسابہم، رقیم کے معنی بتلائے گئے تھے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر کی کہ رقیم وہ تختی کے جس پر ان کے نام اور ان کے نسب لکھے ہوئے تھے۔ اب وہ تختی یا تو پیتل کی بنی ہوئی تھی، تانبے کی، یا پھر وہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ وقد سئل صلی اللہ علیہ وسلم عن قصتہ،
آپ علیہ السلام سے اصحاب کہف کا قصہ معلوم کیا گیا تھا. یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے معلوم کرایا تھا. کانو من آیاتنا عجبا. من کہنے کے لیے آتا ہے بعضیت کے لیے. صرف یہی قصہ عجیب نہیں ہے، یہ مطلب قرآن کا. نبی جی یہی قصہ عجیب نہیں ہے، ہاں ہمارے عجیب باتوں میں سے ایک بات ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کو عجیب کہا جا سکے، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہو. کانو فی قصتہم، ان کے قصے میں کہ اللہ نے ان کو اتنی لمبی مدت تک سلا کر رکھا اور ان کے حالت کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو نیند سے اٹھایا. من جملۃ آیاتنا عجبا، وہ ہماری من جملہ آیتوں میں سے ایک عجیب چیز ہے. یہ نہیں کہ صرف یہی ایک عجیب چیز ہے، جو ہماری اور بہت سے عجائبات قدرت ہیں ان میں سے ایک ہے. یعنی خبر کان عجبا فرماتے ہیں کہ یہ کانا کی خبر ہے. وما قبلہ حال، اور جو اس سے پہلے یعنی ان اصحاب الکہف والرقیم فرماتے ہیں کانو من آیاتنا، کہ یہ اس سے پہلے یہ جملہ حالیہ ہے. اے کانو عجبا دون باقی الآیات او عجبا، یعنی یہ مطلب نہیں، حال یہ نہیں کہ یہی باقی آیتوں کے مقابلے میں بس یہی ایک عجیب چیز ہے، یا باقی آیتوں کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ عجیب ہے. لیس الامر کذالک، نبی جی ایسی بات نہیں ہے کہ باقی اور کوئی عجیب آیت نہیں ہے، کوئی عجیب دلائل میں سے کوئی دلیل نہیں ہے، یا دیگر عجائبات قدرت میں سے سب سے زیادہ عجیب ان کا واقعہ ہے. قرآن کا مطلب یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس کو سب سے زیادہ عجیب بات سمجھ کر آپ سے پوچھا ہے، لیکن نبی جی معاملہ ایسا نہیں ہے. لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، بل کیا ہے؟ بل ہی من جملۃ الآیات العجیبہ، جیسے اوپر مصنف نے تفسیر کی. کانو فی قصتہم من جملۃ آیاتنا، مطلب یہ کہ ہماری من جملہ آیتوں میں سے ایک عجیب واقعہ ہے. لیکن صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی واقعہ ہے یا عجائب میں سے سب سے زیادہ عجیب یہ واقعہ ہے، ایسا نہیں. اذکر اذ اول فتیۃ الی الکہف، نبی جی یاد کیجئے، اب اس کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. نبی جی یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت ٹھکانہ پکڑا چند جوانوں نے غار کی طرف. فتیہ جمع فتح کی، وہو الشاب الکامل، نوجوان جس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر، نوجوان. خائفین علی ایمانہم من قومہم الکفار، ڈرتے ہوئے خائف ہوتے ہوئے اپنے ایمان پر، کس سے؟ اپنے کافر قوم سے. ان کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ لوگ غار کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہوئے. فقالوا ربنا آتنا من لدن، اور کہا انہوں نے، دعا مانگی، اے ہمارے رب مرحمت فرما ہم کو اپنے پاس سے، من لدن اے من قبلی، اپنے پاس سے، رحمتن ہم پر رحم فرما، ہمیں مرحمت فرما. رحمت سے مراد یعنی ایسی چیز مرحمت فرما دے جو ہمارے لیے مغفرت کو ثابت کر دے. یوجب لنا المغفرہ، مفسرین نے رحمت کے معنی لکھے اے یوجب لنا المغفرہ، کہ آپ ہم کو یوجب لنا المغفرۃ والرزق والامن، ایسی رحمت ہم پر نازل کر دیجئے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں روزی مرحمت فرما دیجئے، اور جس ڈر سے ہم نکلے ہیں اس سے ہم کو امن مرحمت فرما دیجئے. ہم اپنی قوم سے، کوئی بادشاہ نے جب دھمکی دی تھی کہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھاؤ گا، تو اس کے ڈر سے یہ لوگ نکل کر اور انہوں نے غار میں آ کر پناہ لی. رحمتن وہی اصلح لنا من امرنا رشدا، اور مرحمت فرما، آسان فرما ہمارے لیے، اصلح اے یسر، آسان فرما دیجیے، مہیا کر دیجیے، اصلح مہیا کر دیجیے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں ہدایت، یعنی ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجیے. ہدایت کا مطلب اے تثبیتاً علی الایمان، ہم کو ایمان پر ثبات قدمی مرحمت فرما دیجیے.
وتوفیقا علی الاعمال الصالحات۔ ہدایت کے معنی یہ، ہم کو ہدایت مرحمت فرما دیجیے، ہمارے لیے ہدایت کو آسان فرما دیجیے۔ کیا مطلب؟ یعنی تثبیتا علی الایمان وتوفیقا علی الاعمال الصالحات، ہمیں ایمان پر ثبات قدمی اور اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم، ہم نے مار دیا ان کے کانوں پر۔ کیا مطلب ہم نے مار دیا ان کے کانوں پر؟ باندھ دیا ہم نے ان کے کانوں کو۔ لفظی ترجمہ تو یہ کہ ہم نے باندھ دیا ان کے کانوں کو۔ جب کسی جانور کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، کبھی ادھر گھس رہا ہے، کبھی ادھر گھس رہا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں۔ اور اگر کسی جانور کو رسی میں باندھ دیا جائے، رسی گلے میں ڈالی اور دیوار سے اس کو باندھ دیا کسی چیز میں، تو وہ جانور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو کسی چیز سے باندھنے کا مطلب کیا؟ دل میں سکون کا نازل کرنے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم نے ان کے کانوں کو باندھ دیا، یعنی ہم نے ان کے اوپر نیند طاری کی، اور نیند بھی کیسی؟ گہری۔ حالانکہ نیند کا تعلق آنکھ سے ہے، آدمی جب سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند ہوتی ہے، نیند کا تعلق آنکھ سے ہے۔ لیکن گہری نیند وہ ہوتی ہے جو آس پڑوس کے شور و غل سے اٹھا نہ سکے۔ آپ سو گئے لیکن برابر میں کسی ساتھی نے آ کر ذرا سا السلام علیکم کہا، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کان بند نہیں ہوئے۔ جب آدمی انتہائی گہری نیند میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اگر کوئی شور و غل بھی ہو تو آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ راستے میں مظفر نگر بائی پاس پر مسجد ابو بکر ہے، دیکھی ہوگی بہت سے لوگوں نے، مسجد ابو بکر بالکل روڈ پر۔ تو ابھی آتے ہوئے میں وہاں رکا، امام صاحب بیچاروں نے تھوڑی سی ضیافت کی، تو بڑے بڑے ٹرک گزرتے ہیں، 2 منٹ میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، اتنی آواز۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے سوتے ہیں؟ کہ جی بہت گہری نیند آتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ میں 5 منٹ بیٹھا تو اتنی آواز، ہارن، کیونکہ بڑے سارے ٹرک گزرتے ہیں، مستقل ہارن پہ ہارن۔ میں نے کہا آپ دن میں کیسے سو جاتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ اس ہارن سے میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تو جتنی گہری نیند ہوگی پھر کتنا ہی شور ہو جائے تو اس گہری نیند کا تعلق کس سے؟ کان سے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ فضربنا علی آذانہم، کہ اگر باہر کچھ شور ہونے لگے، آواز ہونے لگے، اندر ہونے لگے، تو وہ نیند اتنی گہری تھی کہ ان کے آنکھ اس سے شور و غل سے نہیں۔ فضربنا علی آذانہم ای انمناہم، ہم نے ان کو سلا دیا۔ کہاں؟ فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددا، چند معدود سال، سنین عددا ای معدودتا، شمار کر معدودہ، شمار کر کچھ سال شمار کے اعتبار سے ہم نے ان کو سلا دیا، سوتے رہے۔ پھر ثم بعثناہم ای ایقظناہم، بعث کے معنی آتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کے، لیکن چونکہ ماقبل میں بتلایا گیا تھا کہ ان کو سلایا، اس لیے بعث کی تفسیر مصنف کیسے کر رہے ہیں؟ ای ایقظناہم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، یعنی ہم نے ان کو نیند سے جگایا۔ کیونکہ اوپر جو اللہ نے کہا تھا فضربنا علی آذانہم، یہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوئی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ جل جلالہ کی یہ عبارت اور یہ جملہ ہی اس بات پر دلالت کرا، کیونکہ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر فضربنا علی آذانہم کے معنی انمناہم کیوں کیے اور بعثناہم کا ترجمہ ایقظناہم کیوں کیا؟ حالانکہ اس کے معنی تو دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ تو شراح نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے فضربنا علی آذانہم، یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اصحاب کہف کے اوپر موت نہیں طاری ہوئی۔ اگر موت طاری ہوتی پھر کانوں کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ موت سے تو خود بخود اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، پھر کان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں۔
کان کو بند جب کیا جاتا ہے جب آدمی کو سلانا ہوتا ہے. ثم بعثناہم اے ایقظناہم لنعلم علم مشاہدۃ. پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، نیند سے جگایا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، کیا اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم؟ لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے صحیح بات کس کی ہے. مفہوم بیان کیا میں نے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے صحیح بات کس کی ہے. تو کیا اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم، اب معلوم ہو رہا ہے؟ تو مصنف نے اس کی تفسیر اس لیے کیا کی، لنعلم علم مشاہدۃ. ہم تو جانتے ہی ہیں اور لوگوں کے مشاہدے میں آ جائے، جن کو معلوم نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے. لنعلم علم مشاہدۃ. مشاہدہ کس کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ انسان کے اعتبار سے. اللہ کے لیے تو ساری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیز سامنے ہے. انسانی اعتبار سے، انسانی علم کے اعتبار سے، اس کے عقل کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ماوراء ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے واقعے کو اس لیے بیان کیا، ان کو سلا کر پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کیوں اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ لوگوں کے سامنے جو اختلاف چل رہا تھا ان مومنین کے درمیان، یہ ان کے سامنے بات آ جائے کہ صحیح بات کیا. لنعلم علم مشاہدۃ ای الحزبین احصیٰ. ای الحزبین الفریقین المختلفین فی مدت لبثہم. دونوں جماعتوں میں سے کس کی بات؟ دونوں جماعت کون سی؟ وہ دو فرقے جن میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا اصحاب کہف کے ٹھہرنے کی زمانے کے بارے میں. اصحاب کہف غار کے اندر کتنا ٹھہرے، اس میں اختلاف ہوا. خود اصحاب کہف میں اختلاف ہو گیا. قرآن نے ان کے اختلاف کو آگے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. پھر آگے بیان کیا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم دن یا دن کا حصہ سو کر اٹھتے ہیں. ایک جماعت نے کیا کہا ربکم اعلم. ارے بھائی اللہ ہی جانتا ہے کتنا. تو ان میں آپسی میں اختلاف ہوا. فریقین سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے انہی کی دو جماعت. ای الفریقین، دونوں جماعتوں میں سے کس کی بات اپنے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں زیادہ صحیح ہے؟ تو دونوں جماعتوں میں سے کون سی دو جماعت؟ خود اصحاب کہف. ایک قول تو یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ ایک جماعت بادشاہ اور دوسری جماعت اصحاب کہف. جو بادشاہ یک کے بعد دیگرے گزرے ان میں اختلاف ہوا، اور دوسری جماعت اصحاب کہف. دوسرا قول اس کے اندر یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے الملوک حزب و اصحاب الکہف حزب. ایک جماعت کون سی؟ بادشاہوں کی، اور دوسری جماعت اصحاب کہف کی. تو ان میں اختلاف ہوا. اب اصحاب کہف یوں کہے کہ ہم اتنا وقت سوئے، اور وہ جو لوگ تھے وہ یہ کہے کہ نہیں آپ کو تو اتنا عرصہ گزر گیا سوتے ہوئے. تو یہ اختلاف ان میں آپس میں پیدا ہوا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حزبین سے مراد مؤمنین کی دو جماعت جو ایمان والے تھے، یعنی جن کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور وہ لوگ اصحاب کہف نیند سے اٹھے، انہی میں دو جماعتیں ہوئی. بعض لوگ کہنے لگے کہ اتنا زمانہ سوئے، بعض لوگوں نے کہا اتنا زمانہ سوئے. تو الفریقین المختلفین فی مدت لبث احصیٰ فعل بمعنی ضبط. احصیٰ کیونکہ اس میں تفصیل کا بھی صیغہ ہے، احصیٰ اعلیٰ اس میں تفصیل کا بھی صیغہ ہے، اور احصیٰ فعل ماضی کا بھی صیغہ ہے باب افعال سے. تو یہ کیا ہے؟ افعال التفصیل کا صیغہ یا ماضی کا صیغہ؟ مصنف نے اسی لیے کہا فعل ماضی ہے، افعال التفصیل نہیں، اس میں تفصیل نہیں، فعل ماضی ہے جس کے معنی یاد کرنے کے، محفوظ رکھنے کے. لما لبثوا للبسہم. لما لبثوا کی تشریح کی للبسہم، یعنی یہ بتلا دیا کہ ما مصدریہ ہے. لبثوا آگے فعل آیا تھا، ما مصدریہ، لہذا ترجمہ اس کا کیسے کر رہے ہیں؟
مصدر سے للبسہم متعلق بما بعدہ عمدا ای غایتا، تاکہ دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے کس نے زیادہ یاد کیا اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ عمدا ای غایتا، عمد انتہا، غایت مدت، کتنی مدت ٹھہرے۔ اللہ نے ان کو دوبارہ اس لیے اٹھایا تاکہ اور لوگوں کے علم میں آ جائے کہ ان کے اس واقعے